افغانستان کے موجودہ بدلتے سیاسی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین OAM سلام نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان نے گزشتہ 20 سالوں سے چلے آ رہے سفاکانہ غیر ملکی قبضے کو شکست دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح سے افغانیوں نے اپنی 2 دہائی طویل مزاحمت کے ذریعے ناٹو کی جنگی مشین کو کھدیڑا ہے، اس میں دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنی سرزمین کو غیر ملکی چڑھائی سے آزاد کرانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جمہوریت کے قیام اور ترقی لانے جیسے جنگ کے بتائے گئے اہداف ایک جھوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس اس کے سبب صرف اور صرف موت، تباہی آئی ہے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران 150,000 سے زائد افغانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی چور بدعنوانی اور نااہل حکومت نے لوگوں کی حالت زار کو مزید ابتر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر خرچ کر کے امریکہ نے افغان عوام کو نہیں بلکہ محض جنگی آقاؤں اور منشیات کے سوداگروں کو تقویت بخشنے کا کام کیا ہے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ امریکی فوج کے جاتے ہی یہ کیوں بکھر گئے۔ قبضے کے آخری دنوں میں کابل ہوائی اڈے پر دنیا نے افراتفری اور ہلچل کا جو نظارہ دیکھا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قابضوں نے کس طرح سے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی۔ افغانستان میں بش حکومت کے ذریعے شروع کی گئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے ظالمانہ عسکری مہم نے ہر پہلو سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نام پر بدنام کرنا اور حقوق انسانی کی پامالیاں آج بھی جاری ہیں۔ سینکڑوں بے قصوروں کو بغیر جرم ثابت کیے سالوں تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب امریکی آمریت کی تاریخ کے شرمناک ابواب کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ OAM سلام نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ کم سے کم اب دنیا کو آگے آ کر 2001 میں افغانستان پر چڑھائی کرنے کے امریکی فیصلے کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے سے ہی جنگوں کی مارے لوگوں کے خلاف غیر انسانی بمباری اور انتہائی خطرناک ہتھیاروں کا استعمال غلط، غیر اخلاقی اور تاریخ کا ایک بدترین المیہ تھا۔ OAM سلام نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکی مداخلت پسندی اور تانا شاہ و سفاک حکومتوں کو اس کی عسکری حمایت پر روک لگے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اب جب کہ قابض طاقتوں کا انخلا ہو گیا ہے، ہر طرف افغان کو نسلی و گروہی دشمنیوں کو ختم کر کے طریقے تلاش کرنے چاہیے اور ایک جامع و مستحکم سیاسی نظام قائم کرنا چاہیے جس سے تمام شہریوں کو بلا تفریق فائدہ پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت سے اپیل کی وہ افغانستان کے ابھرتے سیاسی حالات میں شریک ہوں اور پڑوسی ملک کے ساتھ گہرے، پائیدار، دو طرفہ تعلقات استوار کریں۔